دجال جس کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ تمام نبیوں نے ڈرایا، دجال جس کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا دجال کے فتنے کو تو رونے لگی، دھاڑے مار کے رونے لگی، خوف کی وجہ سے رونے لگی۔ اس دجال کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑا جائے، مضبوطی سے اختیار کیا جائے، یعنی مکمل طور سے اسلام اور اس کی تعلیمات پر عمل کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی جو الہی صفات ہیں ان الہی صفات کا علم ہم حاصل کریں۔ اللہ کانا نہیں ہے، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ ساری جو صفات اللہ رب العالمین کی ہیں ان صفات کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی ایسی احادیث جو حدیث کی متعدد کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں جس میں دجال کی نشانیاں بتائی گئی ہیں انہیں بہت تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر سے درس میں وہ ساری تفصیلات نہیں آ سکی ہیں، تو ایسی احادیث کو ہمیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب نشانیوں کا ہمیں علم رہے گا تو ظاہر ہے کہ ہم فتنوں سے انشاءاللہ دور رہیں گے، بچے رہیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فتنوں سے، دجال کے فتنے سے ہر نماز میں پناہ مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تشہد احدکم فلیتعوذ من اربع، جب تم میں سے کوئی شخص تشہد میں بیٹھے تو اللہ رب العالمین سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ اور وہ کیسے مانگے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے۔ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں قبر کے عذاب کے وہ صریح غلطی پر ہیں، قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگے۔ زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ مال و دولت، اور اسی طریقے سے کتاب و سنت کی راہ سے ہٹ جانا، یہ سب زندگی کا فتنہ ہے۔ موت کا فتنہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہ دے پائے، دنیا کے اندر جو نیکیاں انسان نے کی ہے وہ سب نیکیاں اس کی عقارت اور برباد ہو جائیں، یہ سب موت کے فتنے ہیں۔ تو فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر تشہد میں جب ہم سلام پھیرنے کے لیے بیٹھیں تو اس موقع پر جہاں بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سے یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے۔ متعدد الفاظ ہیں، میں نے جو سنایا ہے یہ الگ روایت میں ہے، اور ایسے ہی اور بھی دوسرے الفاظ میں بھی یہ چیزیں ثابت ہیں۔ بہرحال تیسری چیز یہ ہے کہ سورۃ الکہف، آج جمعرات ہے، مغرب کے بعد سے لے کر کے اور آئندہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے جمعہ کا دن عربی اعتبار سے ہم مانتے ہیں، لہذا اس میں ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اور یہ جو سورہ کہف ہے، اس سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں ان 10 آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ 10 آیتوں کو یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف قسم من الدجال، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الکہف میں اصل جو ہے کیا اللہ نے ایسا بیان کیا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا، سورہ کہف کی آیات کو یاد کرنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا؟ اصل میں جب ہم اس سورہ کی تلاوت کریں گے، تفسیر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سورہ کہف میں ایک فتنہ دین کا فتنہ بتایا گیا ہے، ایک فتنہ بتایا گیا ہے مال کا، جہاں اللہ رب العالمین نے 2 بھائیوں کی مثال بیان کیا ہے۔ ایک فتنہ وہاں پر بیان کیا گیا ہے علم کا فتنہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا کہ اس وقت اللہ کی زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ ظاہر وقت کے نبی تھے، ان کو یہ حق بھی تھا کہنے کا، انہوں نے کہہ دیا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا شاگرد بنا دیا، اور حضرت خضر کو علم لدنی حاصل تھا،
کچھ ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں بظاہر دکھائی نہیں دیتی تھیں، ان کا علم حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ وہ لمبی تفصیل ہے کہ ایک کشتی کا تختہ توڑ دیا، ایک بچے کو مار ڈالا، ایک دیوار جو ہے گر رہی تھی اس کو سیدھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پنہا راز کو نہیں سمجھ سکے، لیکن خضر علیہ السلام سمجھتے تھے اور بعد میں انہوں نے بتایا۔ تو ایک علم کا فتنہ اور ایک بادشاہت کا فتنہ، یہ چاروں فتنوں کا تذکرہ، جیسے سکندر اعظم کا تذکرہ ہے سورۃ الکہف کے اندر، تو اس طریقے سے چاروں فتنے کا تذکرہ سورۃ الکہف میں ہے۔ اور دجال جب آئے گا تو بیک وقت وہ دین لے کر کے آئے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، یعنی دین کا دعوے دار ہوگا، دین کا فتنہ اس کے پاس ہوگا، مال بھی اس کے پاس ہوگا۔ دنیا کے زمین کے خدانوں کو حکم دے دے گا تو خدانے اپنا نکال کر کے باہر کر دیں گے، مال و دولت کا انبار اس کے پاس ہوگا، علم بھی اس کے پاس ہوگا، بہت ساری غیب کی چیزیں وہ بتائے گا، چھپی ہوئی چیزیں جو انسانوں سے چھپی ہوئی ہیں وہ چیزیں بھی وہ بتائے گا، اور اس کے پاس بادشاہت اور کرسی بھی ہوگی۔ اس طریقے سے وہ چاروں فتنہ لے کر کے آئے گا، اور ان چاروں فتنوں سے بندے مومن اپنے آپ کو کیسے بچائے، اس کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں۔ اللہ رب العالمین دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جو سب کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے ضرور ممکن ہے کہ دجال کے فتنے جب سننے میں آئیں تو بڑا محفوظ راستہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کی جائے، اس لیے کہ فرشتے وہاں نگرانی کریں گے، دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال فلینعانھا، جو دجال کے فتنے کو سنے تو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ فواللہ ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، ایک آدمی آئے گا اور وہ اپنے آپ کو گمان کرے گا کہ میں بڑا پکا مومن ہوں، بالکل سچا مومن ہوں، میرے ایمان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات، لیکن جب دجال سے ملاقات کرے گا تو شبہات کے فتنے میں ایسا گرفتار ہو جائے گا کہ وہ دجال کا پیروکار بن جائے گا، لہذا اسے لما یبعث بہ من الشبہات، ابو داؤد کی روایت ہے، لہذا وہ اس کے فتنے میں جا کر کے گرفتار ہو جائے گا۔ لہذا یہ دور جو فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے، صوم و صلات کی پابندی ہو، اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے حتی المقدور ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور خصوصی طور سے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے اور خصوصی طور سے دجال کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔